مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ لوگوں کے رویوں کا زہر اسی وقت تھوک دیں، اپنے اندر مت اتاریں، نہیں تو یہ سلو پوائزن آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتے۔ ایک عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے، نہ وہ اس کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ تو صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد، تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شوہر اپنی بیوی کو وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، جو بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، جو احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کے بجائے دوست اور ہمسفر سمجھے۔ اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا، اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے ان دونوں کا۔ اپنی بیوی کو اس طرح عزت اور محبت دو کہ آپ کی بیوی اللہ سے دعا کرے کہ میری بیٹی کی نصیب میں بھی ایسا شوہر ہو جس کا اخلاق اس کے والد جیسا ہو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنا حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، اس سے بولے گا اور اسے سنے گا، عورت اتنے ہی زیادہ حسین ہوتی جائے گی۔ بیوی کو صرف بیوی ہی نہ سمجھے بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسے ایک مخلص دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی دوست کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔
جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ جن میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں تو شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہمسفر ایک بار دیکھ لینے کے لیے ضرور گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے، اگرچہ اس محبت کا کبھی اظہار کیا ہی نہ ہو۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتی، اور اگر وہی ساتھ نہ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ شوہر اگر دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ جب شوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سمجھو کہانی میں تیسرا کردار شامل ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کا گھر برباد کرے، شوہر کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو شوہر کے خلاف اکسائے اور دونوں میں پھوٹ یا جدائی ڈالے، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور جو عورت شرعی عذر کے بغیر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جہنمی اور منافقہ ہے، جس پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس نہ صرف انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے، بلکہ اس کے حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے۔ شوہر کے پہیے کا نام پیار ہے اور بیوی کا اطاعت۔ شوہر پیار نہ کرے یا بیوی اطاعت نہ کرے، دونوں صورتوں میں گاڑی رک جاتی ہے۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ بہترین مرد وہ ہے جو یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ ایک عورت اسے گفتگو کی حدود بتانے پر مجبور ہو جائے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ لڑکیوں کی عزت بالکل اسی طرح کرو جیسے تم اپنی بہن کی عزت کروانا چاہتے ہو۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے چھلکا ہوا آنسو ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کا ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے، اور آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اس کے آنسو پونچھ دیتا ہے۔